10 ذوالحج کا چاند اور صبح کا سورج پیغام مسرت لے کر اور مسکراہٹوں کی کرنیں بکھیرتا ہوا طلوع ہوتے ہیں۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد اہل اسلام 2 رکعات نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد فرزندان توحید اپنے جانوروں کی لگامیں تھامتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر کی صدا بلند کر کے اپنے جانوروں کے گردنوں پر چھری چلاتے ہیں۔ یہ سارا منظر اسلام کے ساتھ تعلق اور گہری محبت کی وابستگی کا ثبوت ہوتا ہے۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت نے ہر امت کو سکھایا ہے۔ سورۃ الحج میں ہی اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسِكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہر امت کو ہم نے قربانی کا طریقہ سکھایا ہے تاکہ اس پر اللہ تبارک و تعالی کا نام لے۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام سے تو بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ عظیم شخص، وہ امام الناس، وہ خلیل الرحمن، وہ جد الانبیاء، انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش بھی کی تھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے یہ۔ یاد رکھیں، بعض الناس قربانی کو فرض یا واجب قرار دیتے ہیں۔ قربانی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض روایات جو یہ بیان کی جاتی ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ قربانی کرنا، قربانی کرنے والے اور قربانی کے جانور کے شرائط کے ساتھ وقت مخصوصہ، ایام مخصوصہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، استطاعت ہے اس کے پاس، وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری نماز گاہ، عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ نے توفیق دی ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کر رہا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنا اہم عمل ہے یہ قربانی، اور اتنی پیاری اور عظیم سنت اور عبادت ہے۔ قربانی کرنا جانور اور کرنے والے کی شرائط کے ساتھ مخصوص وقت میں جانور کو ذبح کرنا، اس کا خون بہانا، یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 7ویں سپارے میں فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی ان کو فرما دیجئے، ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای و مماتی میرا زندہ رہنا اور فوت ہونا، للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے لیے۔
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عظیم ذبح، عظیم قربانی ابراہیم خلیل الرحمن نے کی ہے علیہ السلام۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے صحیح بخاری میں، وہ فرماتے ہیں کہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ معلوم ہوا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی فرض ہے یا واجب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر وہ کرے تو بڑا ہی عظیم عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اس کو یہ کہنا تو کافر ہو گیا، تو نے فرض چھوڑ دیا یا ایسے ویسے، یہ کوئی بات نہیں۔ عمل عظیم ہے، اجر بھی عظیم ہے، اتنا عظیم اجر ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ کوئی قربانی نہیں کرتا اسے حکم ہے ہماری عیدگاہ سے دور ہی رہو۔ اللہ نے تمہیں طاقت بھی دی ہے، ہمت بھی دی ہے، پھر بھی نہیں کر رہے۔ پھر قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، یہ بھی اسلام بتاتا ہے۔ یعنی جو شرائط ہیں، جانور کیسا ہو، کس طرح کا ہو، سارے معاملات اسلام نے بتائے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنتا، لا تذبحوا الا مسنتا، یہ عمر بتا رہے ہیں آپ کہ عمر کتنی ہو۔ فرمایا لا تذبحوا الا مسنتا، دو دانتا، یعنی جس کو ہم دوندا کہتے ہیں، دوندے جانور کے علاوہ قربانی نہ کیا کرو۔ الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، ہاں اگر تنگی ہے، مشکل ہے، وہ مشکل کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جانور دوندا مل ہی نہیں رہا، دوسری مشکل یہ ہے جانور تو مل رہا ہے لیکن استطاعت نہیں ہے، اسے خریدنے کی طاقت نہیں ہے۔ جانور جو دوندا ہے وہ مہنگا ہے، یہ ہے مشکل۔ الا ان یسر علیکم فتذبحوا، پھر تم جہاں ذبح کر سکتے ہو جزعۃ من الضأن، بھیڑ کا بچہ جو کم از کم 1 سال کا ہو، اس سے نیچے کا نہ ہو، وہ بھی موٹا تازہ ہو۔ آگے اس کے بعد انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی کو دوندا جانور نہیں مل رہا، دو دانتا جانور نہیں مل رہا، پھر وہ صرف جزا کر سکتا ہے، اور جزا کہتے ہیں بھیڑ کے اس بچے کو جو 1 سال کا ہو گیا۔ یعنی بھیڑ کا 1 سال کا بچہ بھی نہیں مل رہا ہو، پھر وہ قربانی نہ کرے، وہ کہتا ہے میں گائے کا بچہ 1 سال کا لے لیتا ہوں، یا اونٹ کا 1 سال کا بچہ لے لیتا ہوں، یا بکرا 1 سال کا لے لیتا ہوں، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزا کہا ہے من الضأن، 1 سال کا بھیڑ کا جو بچہ ہے، اس کو، بھیڑ کے بچہ جو 1 سال کا ہے اس کی قربانی کر سکتا۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجماع ہے اس پر کہ 1 سال کا بھیڑ کا بچہ وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی گائے، اونٹ یا بکرا وہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو قربانی نہیں اللہ کے ہاں، وہ اس نے ویسے جانور کیا ہے، گوشت کھائے، مزے کرے۔ جو سنت عمل ہے، جس پر اجر سنایا گیا ہے، خوشخبری دی گئی ہے، وہ اجر اسے نہیں ملے گا۔ کیوں؟ سنت کے خلاف ہے، اور سنت کے خلاف عمل اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قربانی میں شراکت، بکرا ہو، چھترا ہو، بکری ہو یا چھتری ہو، اس میں صرف ایک ہی بندہ حصہ کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی کہے کہ بکرے میں 2 ہم مہنگائی ہے، ہم 2 لوگ مل کر بکرا لے لیتے ہیں، تو ایسے قربانی نہیں ہوگی۔ بکرا اکیلا فرد نہیں کر سکتا ہے، ہاں جو قربانی کر رہا ہے اس کے اہل خانہ اس کی قربانی میں شریک ہوں گے۔ یعنی ایک گھر کے جو لوگ ہیں ان کا جو سربراہ قربانی کر رہا ہے وہ سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی کہے، اس کے جو زیر سایہ ہیں قربانی کرنے والے کے، اس کے علاوہ کوئی کہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ حصہ ڈال لیتا ہوں بکرے میں یا چھترے میں یا ان کے مؤنثوں میں، تو ایسا
ممکن نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے دمبے کی قربانی کی ہے اور اہل خانہ کی طرف سے بھی وہی دمبا کیا ہے، ایک ہی واسطہ۔ حدیث میں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکبیر پڑھی، یہ دعا پڑھی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں اس کو قبول فرما، من محمد محمد کی طرف سے، و آل محمد اور آل محمد کی طرف سے، محمد کے اہل خانہ کی طرف سے، میرے جو زیر سایہ ہیں ان کی طرف سے، و من امت محمد اور میری امت یعنی امت محمد کی طرف سے اس کو قبول فرما۔ ایک ہی جانور ذبح کیا، ایک ہی دمبا ذبح کیا، اس پر آپ نے یہ دعا پڑھی۔ معلوم ہوا کہ ایک جانور جو ہے وہ اہل خانہ کی طرف سے، سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ سب کو اجر دیتے ہیں اور سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی زیادہ قربانی کرنا چاہتا ہے، اللہ نے زیادہ کی توفیق دی ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عاجزی ہو، انکساری ہو، ریاکاری سے بچتے ہوئے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے تو پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے تو یہ قربانی نہیں ہے، صرف ریاکاری ہے۔ منا میں جو حاجی قربانی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ لوگوں کو توفیق عطا فرمائی ہے، منا میں گئے ہیں حج کرنے، وہ قربانیاں بھی کریں گے، ان کی قربانیوں میں اہل خانہ شریک نہیں ہوتے۔ جو حاجی قربانی کرتے ہیں ادھر مکے میں، اس کے اہل خانہ، حاجی کے اہل خانہ کہیں کہ ہمارے سربراہ نے قربانی کیا تو ہم بھی اس میں شریک ہیں، تو وہ شریک نہیں ہے، وہ اس کا اجر اسی کو ملے گا۔ اہل خانہ الگ قربانی کریں، اگر اللہ نے طاقت دی ہے، نہیں دی تو نہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو منا میں حاجی حج کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں وہ انہی کے لیے ہے، اس کے اہل خانہ کی طرف سے وہ نہیں ہے۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو پڑھی تھی وہ یہ تھی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے اور خود کی طرف سے قربانی کی ہے، وہاں لفظ ہے میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ تو کیا آج ہم میں سے کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی طرف سے قبول فرما تو ہو جائے گی؟ تو قربانی نہیں ہے، کرنے والا جو ہے وہ خود کرے یا جو اس کے اہل خانہ حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کی طرف سے ہوگی بس۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص عمل تھا، آپ ہی کر سکتے تھے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے لیے خاص تھا، آپ ہی کر سکتے تھے۔ پھر اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ ہی کر سکتے تھے، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ایسا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے یا جو فوت شدہ ہیں ان کی طرف سے قربانی کرے۔ اس کی دلیل یہ ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا عطا بن یسار رحمہ اللہ تعالیٰ نے، یہ عطا بن یسار تابعی ہیں، انہوں نے سوال کیا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابو ایوب انصاری جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ قربانی کیسے کرتے تھے؟ ہمیں قربانی کا طریقہ ہی بتا دیں۔ تو کیا فرماتے ہیں، فقال کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیاکلون ویطعمون حتی تباہ الناس فصارت کما ترى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ ایک ہی بکری کرتے تھے اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے، یہ سب کی طرف سے ہو جاتی تھی۔ فیاکلون ویطعمون، لوگ کھاتے پیتے تھے وہی۔ پھر لوگ دکھلاوے کے لیے زیادہ جانور کرنے لگے، پھر لوگ دکھلاوے کے لیے زیادہ جانور کرنے لگے، اور اب صورتحال تمہارے سامنے ہے۔ یعنی یہ ابو ایوب انصاری فرما رہے ہیں، اب صورتحال تمہارے سامنے ہے۔ اس دور میں بھی لوگ ایسے کرتے تھے، حالانکہ تقوی ہم سے زیادہ تھا ان لوگوں میں، اور آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم جانور لیتے ہیں، نمائش کے لیے ہار ڈالتے ہیں، پورے محلے میں اس کو گھماتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو بھائی میں نے جانور لیے ہیں۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، قربانی نہیں ہے۔
یہ شرک کر رہے ہیں آپ۔ جو قربانی کا اجر ملنا تھا وہ تو نہیں ملنا، اوپر سے الگ آپ شرک کا وبال اپنے سر ڈال رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بھی چھوٹا شرک فرمایا ہے۔ اِنَّا أَخْوَفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ، میں اپنے بعد چھوٹے شرک سے تمہارے درمیان خوف کھاتا ہوں کہ چھوٹے شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ یہ ریاکاری چھوٹا شرک ہے، جانور لینا، پورے محلے میں گھمانا، لوگوں کو بتانا آؤ بھی دیکھو میں نے جانور لیا ہے، 1 2 4 یا کوئی بھی جتنے بھی لیے ہیں، یہ قربانی نہیں ہے، ریاکاری ہے۔ اللہ کو ایسی قربانیاں نہیں چاہیے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو قربانیوں کے جانور نہیں پہنچتے، نہ گوشت پہنچتے ہیں، نہ کھالیں اللہ کو پہنچتی ہیں، نہ قربانیوں کے جانور کا خون ہی اللہ کو پہنچتا ہے۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تو ہمارے دلوں کا تقویٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو متقی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ قربانی کے جانوروں کو یہ کسی بھی ایسے اپنے کسی بھی نیک عمل کی نمائش نہیں کرتے، وہ تو چھپ چھپ کر عمل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اس طرح کرو، دائیں ہاتھ سے کرو، بائیں کو پتہ ہی نہ چلے کیا صدقہ کیا ہے۔ تو ہم تو قربانی لے کے پورے محلے میں گھماتے ہیں، اس کو ہاتھ ڈالتے ہیں، پاؤں میں اس کے گھنگرو ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر پورے محلے کے اس چکر لگاتے ہیں، سیر کرواتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو جی چوری صاحب نے جانور لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو سریحہ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، فرماتے ہیں مجھے میرے گھر والوں نے غلط، یعنی صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کو، ابو سریحہ حذیفہ بن اسید غفاری کو یہ فرماتے ہیں مجھے میرے گھر والوں نے غلط کام پر اکسایا۔ لفظ کیا مجھے میرے گھر والوں نے غلط کام پر اکسایا، اور وہ غلط کام کیا تھا کہ 1 سے زیادہ جانور کرو۔ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ سنت یہ ہے کہ اہل خانہ کی طرف سے اور کرنے والے کی طرف سے 1 ہی جانور کافی ہے۔ انہوں نے مجھے اکسایا لیکن مجھے سنت کا پتا تھا، اس لیے میں بچ گیا۔ اور اب صورتحال فرماتے ہیں یہ ہے، سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ 1 جانور قربان کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ بخیل ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں اب 1 جانور کرو تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ بخیل ہے۔ اور اب صورتحال اس وقت متقی ہم سے زیادہ تھے، اور ہماری صورتحال کیا ہے ہم دیکھ لیں خود ہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اونٹ میں اور گائے میں 7 افراد شریک ہو مل کر یہ قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اونٹ میں 10 لوگ بھی مل کر قربانی کر سکتے ہیں، یعنی 10 لوگ مل کے حصہ ڈالیں اور اس کی قربانی کر لیں، لیکن گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 ہی ہیں۔ ہاں اگر کم لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ 5 ہیں، وہ گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح وہ ایک شخص 2 حصے ڈال لے، باقی اس طرح کر لیں تو قربانی یہ ہو جائے گی۔ اس طرح شراکت داری کے ساتھ قربانی کر سکتے ہیں بڑی۔ پھر بھینس کی قربانی کا ان دونوں بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ تمام اہل لغت یہ کہتے ہیں بھینس جو ہے یہ گائے ہی کی ایک جنس ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی ایسے شخص کا علم نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گائے کی کیا تو میں بھی گائے کی کروں گا تو وہ کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہنا کہ بھینس کی قربانی ہوتی نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، آپ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، بعض الناس بھینس کی قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ بھینس کی کٹے کی قربانی اس لیے کرتے ہیں کٹا لے آؤ، اس کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ گوشت کھانے کے لیے اس نے جانور ذبح کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا نہیں ہے۔ کیوں؟ نیت یہ ہے کہ اس کا گوشت مزیدار ہے اس لیے لے آؤ۔ سنت پر عمل یا اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی قربانی پیش کرنا یہ تو نیت ہی نہیں ہے، اس لیے اپنی نیتوں کو بھی اللہ کے لیے خالص کرو۔ خالص نیت کے ساتھ قربانی کرو گے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ قربانی کرنے والے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ اس کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، متبع سنت ہو،
مشرک نہ ہو، کافر اور بدعتی نہ ہو، یہ ساری باتیں اس کے اندر ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرمائیں گے۔ پھر آگے وہ سنت کے مطابق قربانی کر رہا ہو، وقت کے اندر قربانی کر رہا ہو۔ اگر شراکت داری ہے، کچھ لوگ مل کر گائے یا اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں 7 10، تو اس میں بھی جس کا آپ حصہ ڈال رہے ہیں اس کا بھی صحیح العقیدہ ہونا، متبع کتاب و سنت ہونا، شرک سے، بدعت اور کفر سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی ایسے شخص کا آپ حصہ ڈال لیتے ہیں جو بدعتی ہے، مشرک ہے یا کافر ہے، کتاب و سنت کا منکر ہے، تو پھر قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ قربانی کرنے والے کے لیے شرائط ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، قربانی کے جانور کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ اس کے لیے شرائط یہ ہیں کہ وہ بیمار نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو کہ اس کی بیماری واضح ہو، وہ اندھا یا کانا نہ ہو کہ اس کا اندھا پن یا کانا پن واضح ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو آگے سے یا پیچھے سے، وہ لنگڑا نہ ہو، ایسا واضح لنگڑا کہ اس کا لنگڑانا واضح ہو، جب وہ چلے تو واضح طور پر پتہ چل رہا ہو کہ یہ لنگڑا کر چل رہا ہے۔ بہت زیادہ کمزور نہ ہو کہ ہڈی اس کے اوپر ہو، ماس ہو ہی نہ، ایسا کمزور جانور بھی نہ ہو۔ اسی طرح سینگ کٹا ہوا یا سینگ ٹوٹا ہوا بھی نہ ہو، ہاں معمولی سا کٹا ہوا ہے یا معمولی سا ٹوٹا ہوا ہے یا سینگ کو کوئی خراش آئی ہوئی ہے یا خول اترا ہوا ہے، تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، واضح کانا نہ ہو، واضح لنگڑا نہ ہو، واضح بیمار نہ ہو۔ ہاں اگر معمولی سی بیماری ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی معمولی سی بیماری ہے، مطلب معمولی سا کوئی زخم ہے، بعض اوقات جانور کو چوٹ لگ جاتی ہے معمولی سی، یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے کوئی معمولی سا زخم بن جاتا ہے، تو اس صورت میں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ہاں ایک اور بات، اگر قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اسے کوئی بیماری لگ جاتی ہے، وہ لنگڑا ہو جاتا ہے، اس کا کان کٹ جاتا ہے یا سینگ ٹوٹ جاتا ہے یا وہ کمزور ہو جاتا ہے خریدنے کے بعد، اس صورت میں اگر طاقت ہے، ہمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو آپ اس کو بدل لیں تو بہتر ہے۔ اگر نہیں توفیق تو وہ بھی جانور کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ نے خرید لیا ہے پھر وہ بیمار ہوا ہے یا پھر وہ لنگڑا ہوا ہے، پھر اس کا سینگ ٹوٹا ہے، خریدنے کے بعد اس کے اندر کوئی عیب آیا ہے، تو اس صورت میں قربانی اس کی جائز ہے۔ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بھی مخصوص کیا ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد، خطبہ سننے کے بعد جب اہل اسلام گھروں کو چلے جاتے ہیں تو آپ عیدگاہ میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، گھر جا کے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے کیا تو اس کی قربانی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گوشت کے لیے اس نے جانور ذبح کیا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد چوتھے دن یعنی 13 ذو الحج کی نماز مغرب تک، جب نماز مغرب کی اذان ہو جائے گی پھر اگلا دن شروع ہو جائے گا، تب وقت ختم ہو جائے گا۔ اس میں ایک صورت یہ بھی ہے، سلف صالحین کہتے ہیں اگر کسی نے قربانی کا جانور لیا ہے، جانور طاقتور تھا، بھاگ گیا، اس کے قابو میں نہیں آیا، اب تلاش کر رہا ہے، مل بھی نہیں رہا، ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے لیکن ملا تب ہے جب وقت نکل گیا، 13 ذو الحج ختم ہو گئی، 14 شروع ہو گئی، اب اس کو وہ جانور ملا، تو سلف صالحین کہتے ہیں اس صورت میں اگر وہ 14 ذو الحج کا چاند طلوع ہونے یعنی 14 ذو الحج شروع ہونے کے بعد بھی قربانی کر لیتا ہے تو اللہ پھر بھی اس کی قربانی قبول فرما لے گا۔ یہ تب ہے جب اس نے خریدا تھا، جانور گم ہو گیا، یا اس نے کسی کو اپنا وکیل بنایا کہ بھئی یہ میری قربانی ہے، فلاں جگہ جا کر اس کو قربان کرو اور غرباء میں تقسیم کر دینا۔ اب جو وکیل بنایا ہے اس کو بھول گیا میں نے قربانی کرنی تھی، وقت نکل گیا، اب وہ بھول جانے کی صورت میں بعد میں بھی قربانی کرے، یعنی 14 ذو الحج شروع ہونے کے بعد، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کی قربانی قبول فرما لیں گے۔ بعض الناس خصی جانور کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ خصی جانور نہیں ہوتا، تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ خصی جانور جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ وہ عیوب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں کہ یہ عیب ہو تو جانور نہیں ہوتا، ان عیوب میں سے خصی جانور نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خصی جانور کی قربانی کی ہے،
تو اگر کوئی شخص خصی جانور کرتا ہے تو اس کی قربانی بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ کھالیں جو ہے قربانی کے جانور کی وہ غرباء میں، یتیموں مسکینوں میں، یا مدارس میں، یا جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان کو آپ دیں، یا خود بھی انسان رکھ سکتا ہے قربانی کی جو جانور کی کھال ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن بیچ کر اس کی قیمت نہیں کھا سکتا۔ کوئی شخص کہ میرے جانور کی جو ہے نا کوئی کھال ہے میں اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لوں تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ جوتا بنا لے اس کو رنگ کر، یا کوئی اور اس کا کوئی چیز بنا لے استعمال کی تو وہ جائز ہے، مسلح جائے نماز بنا لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن کہے کہ میں بیچ کر قیمت استعمال کر لوں تو وہ جائز نہیں ہے۔ کسی ادارے کو دے دے، مدارس میں سے کسی مدرسے میں دے دے، یا غرباء میں سے کسی کو دے دے، یا فلاحی تنظیمیں ہیں ان میں سے کسی کو دے دے۔ گوشت جو ہے قربانی کے جانور کا وہ آپ سارا کھا بھی سکتے ہیں، اس کو سارے کو رکھ بھی سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر قرآن جو ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 کے مطابق اس کے آپ 3 حصے کر لیں، خود کھائیں، عزیز و اقارب کو دیں، اور جو غرباء ہیں یتیم مسکین ہیں ان کو دیں، تو یہ سب سے بہترین ہے۔ سارا آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ بھی جائز ہے، سارا کھانا چاہتے ہیں ایک دن میں یہ بھی جائز ہے۔ 3 حصے کر کے ایک خود کھا لیں، اس میں سے رکھ بھی لیں، ایک عزیز و اقارب کو دے دیں، ایک غرباء یتیموں مسکینوں اور سائرین میں تقسیم کر دیں، تو یہ بہترین ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 اسی کی تعلیم دے رہی ہے۔ اسی طرح ذبح جو ہے، ذبح کرنا سنت طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے قربانی کے جانور کو خود ہی ذبح کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی سے کروا سکتا ہے، جیسے آج کل کسائی ہم نے رکھے ہوتے ہیں کہ بھئی میرے قربانی کے جانور کو ذبح کر دینا، یا قاری صاحب امام صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ قاری صاحب میرے جانور کو جو ہے نا آپ ذبح کر دیں، باقی ہم کر لیں گے ذبح آپ کر دیں، یہ بھی طریقہ جائز ہے۔ لیکن سنت یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اپنے قربانی کے جانور کو خود ہی ذبح کریں۔ جب آپ کسی سے قربانی کا جانور ذبح کروا رہے ہیں تو اس کو یہ بتائیں کہ جب تم تکبیر پڑھو گے تو تکبیر میں میرا نام لینا ہے، یعنی قربانی کرنے والے کا نام لینا ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کا مسئلہ ہر سال جو ہے نا بڑا چلتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ بعض وہ جو میں نے شروع میں دلیل بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی طرف سے بھی قربانی، وہ یہ پیش کرتے ہیں، تو امت کی طرف سے یا فوت شدگان کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی، جو حیات ہیں جو زندہ ہیں انہی کی طرف سے قربانی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے کسی فوت شدہ والدین ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، یا بزرگوں میں سے کوئی فوت ہو گیا، یا بچوں میں سے کوئی فوت ہو گیا، ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں یہ ہے آپ ایک جانور صدقے کے طور پر ذبح کر سکتے ہیں، یعنی میت کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ صدقہ کریں گے پھر اس میں سے کچھ بھی نہیں کھا سکتے، وہ سارے کا سارا غرباء اور یتیموں میں دینا ہے، نہ اس کی کھال آپ رکھ سکتے ہیں، نہ جانور کا ایک ذرہ بھی نہیں رکھ سکتے، وہ سارے کا سارا غرباء میں یتیموں مسکینوں میں حقداروں میں تقسیم کرنا ہے، کیونکہ وہ صدقہ ہے، کیونکہ وہ صدقہ ہے، اور صدقہ جو ہے دینے والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ قربانی نہیں ہوتی، ہاں صدقہ ہو جاتا ہے، وہ صدقہ آپ کریں اور سارے کا سارا کسی کو دے دیں۔ اسی طرح جب بعض لوگ ایسے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اونٹ ذبح کرنے کی توفیق دی ہے، وہ اونٹ کی قربانی کرتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں جس کو اللہ نے اونٹ ذبح کرنے کی تو اونٹ کی قربانی کی توفیق دی ہے وہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے یا وہ کسی کے گھر میں بیچتا ہے، تو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اگر وضو کیا ہے کسی شخص نے وہ اونٹ کا گوشت کھا لیتا ہے، اب کہے میں اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ لوں تو نہیں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہے دوبارہ۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں کھا رہے ہیں تو کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، یہ نہیں، نماز پڑھنے کے لیے اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ وہ قربانی کرنے والا ہے کوئی بھی کھاتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ جو کھانے والا ہے نماز پڑھنے کے لیے وہ وضو کرے۔ ہاں گائے کا گوشت ہے یا کوئی اور دوسرا گوشت ہے، اس کو کھانے کے بعد اگر آپ کا وضو ہے، آپ نے کھایا تو کلی کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور پہلے سے وضو ہے تھا۔ اسی طرح اور بہت سے جو ہیں مسائل ہیں۔ آگے 9 ذوالحج کا کل کا روزہ ہے،
یہ بھی بڑا اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالی 1 سال پہلے یعنی جو گزر چکا ہے اور 1 سال آئندہ یعنی جو آنے والا ہے 2 سال کے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔ جو 9 ذوالحج کا روزہ رکھتا ہے اس میں بھی یہ ہے، بات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوم العرفہ کا روزہ، تو یوم العرفہ تب بنتا ہے جب حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، تو ہمیں تو پھر 8 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اصل میں روزہ 9 ذوالحج کا ہے۔ یوم العرفہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میدان عرفات میں تھے۔ آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، آج کل جدید دور ہے، میڈیا کا دور ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ سعودیہ میں چاند نکلا کہ نہیں۔ جب یہ دور نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سعودیہ میں چاند نکلا کہ نہیں، تب کیا حکم تھا؟ پھر یہاں کے لوگ محروم ہو گئے اس وجہ سے۔ اسلام عالمگیر مذہب ہے اور کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے کہ اس وقت کے لوگ کر لیں اور باقی چھوڑ دیں، نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے یوم العرفہ، اس سے مراد ہمارا جو کل کا دن ہے، ہمارا کل کا دن یوم العرفہ ہے، یعنی 9 ذوالحج کا۔ اور بھی بہت سارے اس کے دلائل ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 2 سال کے گناہ، ایک جو ہم کر چکے ہیں، ایک جو ہم نے آئندہ سال کرنے ہیں، یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔